بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل 40 دن تک آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے واپس آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے، آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ سب نفیس لباس پہن کر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے، وہ صاحب جمال ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج تک سارے عالم میں کوئی نہیں ہے، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی خواستگاری کرتے ہیں۔ وہ شہزادی کسی کا قبول نہیں کرتی اور یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں اور اس کا طریق عمل یہ ہے کہ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنی تو انہی کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواصیں لے کر اور تاج زری سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہرن زری جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہرن زری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی تھی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب امراء نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی اور خرمی ہوئی۔ چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک مصر کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولیں کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجوہ کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اور جب سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی اس نے بھی اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص عروس نو کا تو بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس مال کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو بھی چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی۔ جب کوئی اور چارہ نہ رہا تو صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفن لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی لے لو تو میں تم کو وہ بھی دوں گا۔ یہ سن کر وہ اور بھی اشتیاق میں پڑ گئے، اس میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو کھولا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک صاحب جمال عورت اس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن تھا۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واسطے فرمایا، ترجمہ: بدترین آدمیوں میں راکھی نگہبان ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے ہے محصول لینے والے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا
یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست ہے۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ میری اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا یعنی میں پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ اس کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لے آؤ۔ بحکم اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کریں سن سکیں اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بدبخت میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا، زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنی چاہی کہ حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہوں، تو اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا اے بی بی پاک دامن میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی کہ بدبخت یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اور خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا اے ابراہیم مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے اور میں اب اس پر توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دیں تم ہرگز ان سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنی، سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال میں دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔